بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی جیب میں موجود دولت آپ کی آخرت سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف عبادات سکھائیں بلکہ مالی معاملات میں بھی ایسی روشن رہنمائی فرمائی جو ہر زمانے کے انسان کے لیے مشلے راہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 عظیم مالی احادیث جانیں گے جو ہمیں دولت کا اصل مقصد سکھاتی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1429۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اسلام ہمیں مانگنے کی بجائے دینے والا بننے کا درس دیتا ہے۔ دوسری حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 1209۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 102۔ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اردو ترجمہ: اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چوتھی حدیث ضعیف مگر مفہوم کے لحاظ سے درست ہے۔ جو شخص حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، دولت کا اصل مقام دل میں نہیں صرف ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی آخرت میں نفع دے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اوروں کا رزق بھی پاک ہو اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ ملے۔ اللہ ہمیں حلال کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔